وہ مضمون جو ہاں اتنی طویل آیت میں آیا تھا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں تو آئی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی. تم پر سختیاں آئیں، فاقے آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، زلزلوا، ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متی نصر اللہ. اللہ تعالیٰ چیخیں نکلوا لیتا ہے پہلے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. حضور کی چیخیں نکلوا لی ہیں اللہ نے. یہ بعض لوگ جو ہیں شاید مجھ سے کہیں کہ گستاخی کا انداز اختیار کر رہا ہوں، چیخیں نکلوا لی. طائف کے روز چیخیں نکل گئی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنی قوت کی کمی کا، اپنے مسائل کی کمی کا، اور جو لوگوں میں بے عزتی ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے، رسوا سرے بازارے آنشوق ستمگارے، یہ طائف کی گلیاں، اور تیرا رسول، تیرا محبوب، اور پتھراؤ ہو رہا ہے اس کے اوپر، جسم لہو لہان ہو رہا ہے اس کا. اب وہ بیٹھ جاتا ہے ذرا تو دو غندے آتے ہیں اٹھا کر، ایک اس بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک اس بغل، چلے جاؤ نکلو یہاں سے. یہ حال، یہ بے عزتی، یہ توہین. الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، کیا وہ دور کا دشمن جو میرے اوپر جو ہے ہجوم کر رہا ہے اور جو چاہتا کر رہا ہے، اور الی عدو ملکت امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ بتائیے یہ چیخیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ فریاد کی انتہا ہے. ہاں لیکن اس کے بعد تسلیم اور رضا بھی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سب تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں تیری ناراضگی کے مظاہر تو نہیں ہے. وہ جو سورہ والضحیٰ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اس وقت یہ ہے کہ ذرا سا وحی میں وقفہ ہو گیا تھا جس سے حضور کو اندیشہ ہوا، اور کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے. معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، بس خلاص. یہ تو صورتحال اس وقت ام جمیل نے خاص طور پر کہا تھا. تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تو اس موقع پر بھی شاید یہ دل میں خیال آیا ہو کہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. نہیں. پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر میرا حکم چلتا ہے. اگر آپ فرمائیں، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں، جن کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف آباد ہے، یہ پس کر سرما بن جائے لوگ. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. یہ آپ کی عظیمت کا کوہ ہمالہ ہے. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا چیخیں نکلوا دینا. وقال حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں کہا گیا، بشارت دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب. وہی آیت یہاں مختصر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں. ابھی تو یوں سمجھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. ابھی 2 سال کے بعد تو تمہاری جان جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائے گی، اور تمہارے جو منافقین ہیں ان کے منہ پر ان کا نفاق آ جائے گا، چھپا ہوا جو دلوں میں تھا، اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے اور سب باغ دکھا کے مروا دیا. بہرحال ابھی تو وقت ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جو ہے وہ تو پوری طرح واضح ہو جائے گا، اور ابھی تک اس نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے. اب یہاں ذرا ایک جملہ جو ہے تھوڑا سا تعریض کا انداز ہے، خاص طور پر وہ جو لوگ بہت جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. دیکھو مسلمانوں،
تم موت کی تمنا، اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، معاذ اللہ، وہ لوگ جو ذرا زیادہ جوشیلے، اور یہ ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، جن میں کم ہوتی ہے چیز وہ کچھ زیادہ اچھلتے کودتے ہیں، جیسے کہ برتن خالی ہو تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے، اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر ہمیں تو شہادت کی بس موت چاہیے، ہمیں تو کچھ کوئی غرض نہیں ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ، وہ لوگ ہیں اصل میں، خطاب جو ہے اس کا روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرو۔ یہ موت بہت ہی کریہ شے ہے، موت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، من قبل ان تلقوہ، اس سے ملاقات سے قبل تو تمہاری بڑی آرزویں ہیں، اور تمہاری زبان پر آرزو شہادت اور ذوق شہادت اور جوش شہادت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حالانکہ واقعہ یہی ہے کہ جن کے اندر ظرف زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی وہ خاموش ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ جو زبان پہ آتا ہے انہی کے کہ جن کے اندر ظرف جو ہے کم ہوتا ہے اور وہ اچھل پڑتا ہے، جیسے برتن میں سے پانی جو ہے چھلک پڑے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اب یہ موت تمہارے سامنے آئی، جان پر بن گئی تھی۔ صورتحال تو واقعت انتہائی شدید ہو چکی تھی، وہ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور ابو سفیان کی جو بھی اس وقت کی جو بھی آپ اسے کہیں، اس نے بہرحال اسی کے اندر مصلحت سمجھی کہ بس یہیں تک ہم نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، یوم بدر کا بدلہ جو ہے یوم احد ہو گیا، اس سے زیادہ پھر آگے بعد میں کبھی نپٹیں گے، اب اس وقت اس سے آگے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ وما محمد الا رسول، اور یہ چونکہ اسی دوران میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو بعض لوگوں کا طرز عمل، جن میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو اب کیا فائدہ جنگ میں جاری رکھنے کا؟ حالانکہ بعض صحابہ نے اسی موقع پر کہا کہ اگر حضور کی جان دے دی ہے تو پھر ہم نے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، پھر ہمیں بھی جان اسی مقصد کے لیے دے دینی چاہیے، اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ تو بہرحال مختلف جو ہے طبائع، ان کا جذباتی رد عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جذبات کا پہلو ان کی شخصیت میں غالب تھا۔ تو فرمایا وما محمد الا رسول، یہی حضرت عمر کی جذباتیت اس وقت ظاہر ہوئی جب حضور کا بالفعل انتقال ہوا ہے۔ اس وقت بھی حضرت عمر تلوار اپنی ننگی کر کے کھینچ کر میان سے بیٹھ گئے تھے، جو بھی حضور کا در مبارک تھا۔ کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ وہ تو حضرت ابو بکر پھر آئے ہیں اور سیدھے چلے گئے، اس لیے کہ بیٹی کا حجرہ تھا جس میں حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، سیدھے گئے، آپ کے پیشانی پر سے چہرے پر سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، پھر باہر آ کر کہا یہ آیت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، وما محمد الا رسول، اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی بندگی اور عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی بندگی اور اطاعت اور عبادت کرتا تھا اللہ کی، وہ مطمئن رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی ہے، یعنی ذہن سے اس وقت اس طرح اوجل ہو گئی تھی یہ آیت کہ اب جو حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے شاید ابھی نازل ہوئی، وہ ہے یہ آیت وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، نوح سے لے کر محمد تک۔ ایک روایت کے مطابق علی صاحب الصلاۃ والسلام 313 رسول آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افہم ماتا و قتلا،
تو کیا اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے، یہاں پھر دیکھیے